ملت النظیر کی تعریف۔ شعر میں ایسے الفاظ جمع کرنا جن کے معنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ مناسبت رکھتے ہوں مگر یہ نسبت تضاد یا تقابل کی نہ ہو۔ اس صنعت کو تناسب، توفیق اور تلفیق بھی کہتے ہیں۔ یعنی شعر میں ایک چیز کا بیان اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اجزاء کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کا آپس میں کوئی تضاد یا تقابل نہیں ہوتا، یعنی کوئی متضاد الفاظ نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر باغ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ پھولوں کی رنگینی، خوشبو، تازگی اور خوبصورتی بھی بیان کر دی جائے تو یہ ملت النظیر ہے۔ اب اس کی مثال میں کچھ اشعار ہیں کہ سر کہیں بال کہیں، ہاتھ کہیں پاؤں کہیں، ان کا سونا بھی ہے کس شان کا سونا دیکھو۔ دوسرا شعر دیکھیے کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہارا ہے، پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے۔ اب دیکھیے شعر میں جب چمن کا ذکر ہوا تو ساتھ ساتھ اس کے ساتھ دوسرے اجزاء ہیں ان کا بھی ذکر ہو گیا، جیسے پھولوں کا، پتوں کا، بہار کا۔ یہ سب چیزیں چمن کے ساتھ ایک تناسب رکھتی ہیں، اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں، لیکن ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔